يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ پیارے دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے راستہ صاف کیا اور ہمیں نے کہا کہ دوڑ لگا لو۔ دوڑ لگا لو کس چیز کی؟ پیسے کمانے کی، بڑی بڑے گھر بنانے کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف، اور جنت وہ جنت جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اعدت للمتقین، جو صرف متقین کے لیے بنائی گئی ہے، اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اگر جنت میں ہمیں ایک گھر مل جائے اور ہمیں آگ سے نجات مل جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی یہ نہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں اور بلڈنگیں بنا دیں، بینک بیلنس چھوڑ دیے۔ کامیابی کچھ اور ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 185، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل ہو گیا جنت میں، وہی کامیاب ہوا۔ اب جب جنت میں داخل ہوں گے تو اگر ایک گارنٹی مل جائے ایک گھر کی، وہ ایک اینگل پہ ہو، وہ درمیان میں ہو، وہ کسی اچھی اونچی جگہ پر ہو، کوئی ایک گھر مل جائے اس کی گارنٹی ہو تو آگ سے تو بچ گئے، کیونکہ جس کو جنت کی گارنٹی مل گئی وہ آگ سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ زیادہ بینک بیلنس دولت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گارنٹیاں دی ہمیں، 3، کم از کم ایک تو لے لو، اور کوئی بڑی بڑے کام کرنے پر نہیں۔ وہ 3 گارنٹیاں کیا ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، جنت میں تمہارا گھر ہے۔ پہلی گارنٹی حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، انا زعیم ببیت فی ربد الجنتی، جنت کے ایک اینگل کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لمن، کس کے لیے یہ گارنٹی؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑائی بند کر دے، جھگڑا ختم کر دے، خواہ وہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود اگر جھگڑے کو ختم کر دے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک اینگل والے گھر کی گارنٹی دی ہے، ایک اینگل والے گھر کی جو گارنٹی دی ہے۔ دوسری گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ، اور ایسا گھر کی گارنٹی فی وسط الجنتی، جو کہ جنت کے عین درمیان میں ہے، سینٹر میں ہے۔ لمن ترک الکذب، جو چھوڑ دے جھوٹ بولنا، جو چھوڑ دے جھوٹ بولنا۔ آج ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، ہمارے کاروبار میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، ہمارے آپس کے لین دین میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، کہ ہم جھوٹ بول کر قسمیں کھا کے نہیں ہم نے تو یہ خریدا اتنے کا ہے، حالانکہ اتنے کا تو خریدا نہیں۔ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ جھوٹ بول کر لین دین کر لیا، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ جنت کے درمیان میں گھر اسی کے لیے ہے جس نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ اور جھوٹے کون ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کہہ دیا کہ وجہ بھی کیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں جھوٹوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جن کا اللہ کی آیات کے اوپر کوئی یقین نہیں، جھوٹ تو وہ بولتے ہیں جن کا قرآن پر کوئی یقین نہیں، اور وہی اصل میں جھوٹے ہیں۔ آج ہمارے کاروبار میں مختلف طریقوں سے جھوٹ لے کر آتے ہیں، مختلف طریقوں سے جھوٹ لے کر آتے ہیں۔ تو جب تک ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں جنت کے اندر کوئی گھر ملے گا۔ ہاں، اس کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی، وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، گارنٹی دیتا ہوں جنت کے سینٹر میں ایک گھر کی، لمن ترک الکذب، جو چھوڑ دے جھوٹ بولنا، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، خواہ وہ ہنسی و مذاق میں ہو، اگر ہنسی مذاق میں بھی ہم نے جھوٹ بول دیا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے گھر بنائے گا جنت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ویلڈ ہے اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ تیسری گارنٹی، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور ایسے گھر کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی اعلی الجنتی، جنت کے سب سے اونچے مقام کی گارنٹی کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے گھر بنا دے گا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے کردار کو بہتر بنا لے، حسن خلق کو اختیار کر لے۔ یا حسن خلق کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے؟ کسی بھائی نے اچھی بری بات کی، اس سے ہنس کے بات کر لی، کوئی حرام چیز بھی تحفے میں آ گئی تو ہنس کے لے لی کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، حق بات چھپا لی کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے اخلاق کے لیے کوئی گارنٹی نہیں جنت میں، نہ سب سے اوپر والے درجے میں، نہ درمیان میں، نہ کسی اینگل میں اس کے لیے کوئی گھر ہوگا۔ یہ آیت تمام کمزوریوں کو سمیٹ لیتی ہے، جو آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتاری۔ سورۃ القلم، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ نون، سورت نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق بہت وسیع ہیں، بہت بڑا اخلاق ہے آپ کا۔ پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ اخلاق لینے ہیں تو کسی دوسرے سے لینے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل میں سورت نمبر 16 آیت نمبر 123 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، راستہ اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام والا راستہ، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ نہ قولن نہ فعلن نہ عبادات میں کہیں پہ بھی، نہ احکام میں کہیں پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ ہے اخلاق ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی وصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ کیا لوگوں کے چہرے دیکھ کر مسکرا کے کہتے ٹھیک ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے معاف کر دے گا، دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرے بھائی ہیں؟ نہیں، جہاں پر آ جائے جنت جہنم کی بات تو اخلاق وہ جس سے تمہارے اہل و عیال، تمہارے دوست، تمہارے اقارب، مسلمان و غیر مسلم، وہ جہنم سے بچ جائیں، ایسی بات کرو۔ یہی ہے اخلاق، جس اخلاق کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایسے اخلاق والے کو جنت میں گھر ملے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا اخلاق کیا تھا؟ گھر سے شروع ہوا، بہت مثالیں ہیں، 2 مثالیں۔ سورہ نام سورت نمبر 6 آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو ان بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان بتوں کا اپنا الہ بنا لیا؟ میں دیکھ رہا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کہ تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، لیکن کبھی باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ پورے قرآن میں یا اباتی یا اباتی، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، بدتمیزی کہیں نہیں کی، لیکن حق بات کہنے سے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان نہیں رکی۔ دوسری مثال سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 51 سے 57 تک،
اور وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھداری کی دی اور ہم پہلے سے یہ جانتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا سمجھداری تھی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے سیدھا راستہ سمجھداری کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. یہ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بت وغیرہ، یہ تصویریں، یہ کیا ہیں جس کے آگے تم عبادت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے ماں باپ سب بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو کیا صحیح کہہ رہا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ stai dicendo il vero o prendi in giro? Scherzi؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رکے نہیں. قالا، فوراً کہا، ربکم قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، میں اس پر گواہ ہوں. پھر رکے نہیں. تاللہ، قسم کھا لی اللہ کی، تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں چال چلوں گا تمہارے بتوں کے خلاف. جب تم منہ پھیر کر جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے خلاف اپنی چال چلوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام چال چلی. اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی 40 50 60 سال نہیں تھی. فتن کا لفظ آیا، یعنی فتن ان رگاسو جووانے، ایک جوان لڑکا. جب انہوں نے پوچھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، تو لوگوں نے کہا ایک جوان لڑکا تھا، اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. تو اس لیے حسن الاخلاق وہ جہاں پہ حق بات کہی جائے، جہاں پر اپنی قبر، اپنی آخرت کو بچایا جائے اور اپنے پڑوسیوں کی، اپنے گھر والوں کی آخرت کو بچایا جائے، تب جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ ایسا گھر جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا. اور جس کا جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا تو نیچے والے گھر تو اس کے لیے ہیں ہی ہیں، کیونکہ اس کا اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، او ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد میں کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو ہمیں دے اپنی طرف سے اپنی رحمت، انک انت الوہاب، اور تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا